علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب فضل بر اصدقاء الاب والام والاقارب والزوجہ وسائر من يندب اکرامه۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بر البر ان يصل الرجل ود ابیہ۔ وعن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مکہ فسلم علیہ عبد الله بن عمر فحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه۔ قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير۔ فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه۔ والدین کی نافرمانی اور رشتہ داری کو کاٹ دینے کے حرام ہونے کے متعلق احادیث مبارکہ گزشتہ باب میں ذکر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ نے 38واں باب جو اپنی اس کتاب میں باندھا ہے اس کا عنوان ہے اپنے والد اور والدہ کے دوست اور احباب کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے دوست اور احباب کے ساتھ نیکی کرنا، اپنے بیوی یا خاوند کے دوست احباب کے ساتھ نیکی کرنا، اور اس کے علاوہ بھی ایسے تعلقات جو آپ کے بڑوں نے نبھائے ہوں ان کے جانے کے بعد ان تعلقات کو نبھانا۔ اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات اور احادیث ہیں وہ اس باب میں ذکر ہوں گی۔ تو پہلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر، بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ انسان اپنے والد کی دلی تعلق والے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے کہ اتنے میں انہیں ایک دیہاتی آدمی راستے میں ملا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور پھر جس سواری پر وہ سوار تھے اس پر اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، اپنا عمامہ اتار کر اس دیہاتی کو تحفتاً پہنایا۔ تو ابن دینار کہتے ہیں جب وہ فارغ ہو گئے اور وہ دیہاتی چلے گئے تو ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید اصلاح فرمائے۔ یہ عربوں کا ایک دعا دینے کا انداز ہے۔ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، اور وہ تو اس سے بہت کم پر بھی راضی ہو جاتے، یعنی آپ نے اس کو اتنا اکرام، اتنا پروٹوکول دیا، خود نیچے اتر کے سلام کیا، اپنی سواری پر بٹھایا، اپنا امامہ اتار کر دیا، اس میں سے اگر اتنا کام نہ بھی کیے جاتے، تھوڑا بھی اس کے ساتھ کر دیا جاتا تو وہ راضی ہو جاتا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا کہ یہ جو شخص مجھے ملا ہے اس کے والد میرے والد یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب دوستوں میں سے تھے، اور اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان ابر البر صلۃ الرجل اہل ود ابیہ، بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے پسندیدہ شخصیات کے ساتھ جوڑ کر رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ گزشتہ ابواب میں ہم نے یہ تو سیکھا کہ والدین کا احترام کیسے ہے، ان کی زندگی میں ان کی خدمت کیا ہے، ان کی نافرمانی کس قدر حرام ہے۔
لیکن اسلام اس معاملے میں اس سے بڑھ کر آگے ایک اور حکم دے رہا ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ صرف والدین کی زندگی میں ہی ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے، بلکہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنا تعلق نبھایا جائے۔ اور اس کو نبھانے کا ایک انداز یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کی جو دوست احباب ہیں، تعلق والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھے، ان کی ویسے ہی عزت کرے جیسے ان کے والدین اپنی زندگی میں اپنے دوست احباب کی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے۔ اب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابر البر البر، بڑی نیکیوں میں سے نیکی ہے، یعنی عام صرف چھوٹی موٹی نہیں، بڑی نیکی ہے۔ انسان کے نیک ہونے کی علامت بھی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنا تعلق تو نبھا لیتا ہے، جب والدین فوت ہو گئی اب ان کے دوست نے کون سا جا کے میرے باپ کو شکایت لگا دینی، میں نے نہ پوچھا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق رکھا ہے، اور جس طرح والدین زندگی میں ان کی عزت کرتے تھے اس طرح اب مجھے عزت کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں عمل دیکھیں، والد کے دوست نہیں، والد کے دوست کی آگے اولاد وہ راستے میں ملی تو اس کے ساتھ بھی تعلق نبھایا، اس کی بھی اتنی عزت کی، اور وہ بھی کون ہے؟ کوئی بڑی شخصیت نہیں، عام دیہاتی غریب انسان، لیکن رک کر سلام کر کے سواری پر بٹھا کر اپنا عمامہ دے کر عزت اور احترام دی، صرف اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بڑی نیکیوں میں سے نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے محبوب لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر رکھے۔ تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، بہت کم اس طرف توجہ ہے، اللہ تعالی ہماری اس معاملے میں بھی اصلاح فرماتے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم انا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔